انسان توبہ کرے، کیونکہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ آخرت قیامت کے دن کی مصیبتیں اور آفات اور پریشانیاں جو کہ گناہوں کو دھوتی ہیں اور معاف کرتی ہیں اور لے جاتی ہیں اسے جہنم کی آگ سے پہلے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو کہ انسان کے گناہ اور اس کے پاسٹ کو کلیئر کر دیتی ہیں۔ وہ رب ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور سیئات کو یعنی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو جسے گناہ ہو جائے، وہ گناہ کر بیٹھے، پھسل بیٹھے تو پھر وضو کرے اور وضو کو احسن طریقے سے انداز کرے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ 5 نمازیں جمعے سے جمعہ، رمضان سے رمضان، ان کے بیچ میں یعنی جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ انسان کے معاف کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ comes into action الحمدللہ، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن سے یعنی اپنے مجموع الفتاوی میں he mentions 10 ways by which we can push away the consequences of sins۔ 10 طریقے جن سے ہم اپنے گناہوں کے برے اثرات کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 he mentions، میں کوئکلی 10 مینشن کروں گا اور پھر ان سب کو ایکسپلین کروں گا بیکاز ایکسپلینیشن کی بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 توبہ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ انسان توبہ کرے، کیونکہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ نمبر 2 او یستغفرہ فیغفر اللہ لہ، اللہ سے وہ توبہ کرے، معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے گا۔ توبہ اور استغفار میں فرق ہے، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ 3 ڈوئنگ گڈ ڈیڈز دیٹ وائپ اوے سنس، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ 4 اس کے بھائی اور بہن بلیورز میک دعا فار ہم، چاہے وہ زندہ ہے یا موت کے بعد اس کے۔ 5ویں چیز بلیورز ڈیسائیڈ ٹو گفٹ ہم سم گڈ ڈیڈس، مسلمان اس کو کچھ نیک عمل گفٹ کریں جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ 6 یشفع النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں، رسول اللہ کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7ویں چیز اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ٹیسٹ کریں، دنیا میں اس کے مصیبتیں، آزمائشیں، آفتیں، بلائیں آئیں اس کے اوپر اور وہ ان کے گناہ کو معاف کریں۔ 8ویں چیز برزخ، قبر کی زندگی، قبر کا سکویز کرنا۔ 9ویں چیز 9th ٹرائل ہم ود the horrors of the day of judgment، آخرت قیامت کے دن کی مصیبتیں اور آفات اور پریشانیاں جو کہ گناہوں کو دھوتی ہیں اور معاف کرتی ہیں اور لے جاتی ہیں اسے جہنم کی آگ سے پہلے۔ اور 10ویں چیز او یرحمہ ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اس پہ رحم کر دیں۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو کہ انسان کے گناہ اور اس کے پاسٹ کو کلیئر کر دیتی ہیں۔ لیٹس ڈائیو انٹو اٹ، we'll explain all of them inshallah briefly۔ توبہ اور استغفار۔ توبہ is far more profound and holistic thing than استغفار۔ استغفار ہوتی ہے پاسٹ گناہ کی، پاسٹ کے سنس کی، لیکن توبہ ریلیٹڈ ہے پاسٹ سے بھی، پریزنٹ سے بھی اور فیوچر سے بھی، کیونکہ توبہ کی کنڈیشنز ہیں کیا کہ پاسٹ گناہوں پہ ندامت اختیار کرنا، امیجیٹ لیونگ آف سنز رائٹ ناؤ، فوراً سے سنس کو پرسسٹ نہ کرنا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ یہ 3 یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ 3 شرائط ہیں اگر حقوق اللہ میں سے ہے تو توبہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے۔ اور استغفار اس کا فار ایگزامپل میں دیتا ہوں، جیسے گلاس پانی، یہ گلاس جو ہے نا یہ پانی سے بھرا ہوا ہے، میں اس میں کچھ نہیں ڈال سکتا جب تک اس کو خالی نہیں کروں گا، رائٹ؟ تو اس لیے استغفار از دا پری ریکوزٹ ٹو توبہ۔ استغفار انسان کرتا ہے توبہ کے لیول تک پہنچنے کے لیے۔ جیسے اس میں اگر کچھ ڈالنا ہے تو پانی خالی کرنے پڑے گا اس میں اور پھر کچھ ڈال سکتا ہوں میں۔ اس طرح سے استغفار از دا اسٹیپ ٹورڈز توبہ۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کے سامنے استغفار کرو اور پھر توبہ کرو اللہ کے ساتھ، یعنی استغفار لیڈز ٹورڈز توبہ۔ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ رب ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور سیئات کو یعنی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ،
کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ تو تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ۔ تو توبہ اور استغفار بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم جس کے بارے میں اکثر بات کرتے رہتے ہیں. سو لیٹس موو آن. گڈ ڈیڈز دیٹ ریموو سنس، وہ نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقم الصلاۃ طرفی اللیل والنہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ there is no effective way to remove the sins of the past than doing good deeds of the present. Allahu Akbar. Beautiful statement. There is no effective way than to remove the sins of the past than doing good deeds of the present. یعنی نیکیاں لے کے آؤ، گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل یذنب ذنبا فیتوضع فیحسن وضوء ثم یصلی رکعتین فیستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ. کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو جسے گناہ ہو جائے، وہ گناہ کر بیٹھے، پھسل بیٹھے، تو پھر وضو کرے اور وضو کو احسن طریقے سے انداز کرے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف نہ کرے. اللہ اکبر. نیکی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کے بعد استغفار پڑھنے سے اور توبہ کرنے سے، آنسو بہانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کے بعد صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ وجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن. 5 نمازیں جمعے سے جمعہ، رمضان سے رمضان، ان کے بیچ میں یعنی جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ انسان کے معاف کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بات ہو رہی ہے صغیرہ گناہوں کی. کبیرہ کے لیے توبہ، استغفار، آنکھوں سے آنسو بہانا ضروری ہے. جیسے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ فار ریوارڈ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی رمضان کے روزے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. نیکیاں ان الحسنات یذہبن السیئات. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اینڈ ریوارڈنگ فار ہوپنگ فار بگ ریوارڈز، غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے.